جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، پروگرام سیرو فی الارض کے ساتھ ہے آپ کا میزبان محمد نصیر اللہ نقشبندی، روئے زمین پر موجود اپنے تمام ناظرین کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے محبتوں کی ایک خوبصورت داستان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج کے سیرو فی الارض میں آج ہم آپ کو جس بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور جس جگہ کا اور جن جن جگہوں کا اور جن جن زمین کے حصوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، وہ ایک روحانی جہان کے اندر بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ تو آج کی جو ہمارا سیرو فی الارض پروگرام ہے یہ خراج عقیدت ہے، ٹریبیوٹ ہے خطہ کشمیر، ریاست کشمیر کے ایک عظیم روحانی پیشوا اور ایک عظیم روحانی بزرگ جو آج سے 400 سالہ پہلے دور کے بزرگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سلطان المشائخ، غوث الزمان، قطب دوران، نور ولایت کے شانشاہ حضرت شہنشاہ بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دربار عالیہ، سیاہ شریف، ضلع کوٹلی، آزاد کشمیر۔ یہ آزاد کشمیر کے علاقے کے اندر اور آزاد کشمیر کی روحانی شخصیات میں سے حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شمار ہے وہ بہت ہی عظیم اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ خطہ کشمیر کو اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں، اور اس کا تاریخی پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء اور اولیاء مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر اور آزاد جموں و کشمیر کے اندر جو اولیاء کاملین موجود ہیں ان کی جو ہے وہ تقریباً 1000 سالہ تاریخیں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اساتذہ ہیں جن سے آپ نے اکتساب علم و فیض کیا، ان کا تعلق بھی خطہ کشمیر سے ہے، جیسے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ ان کا مزار پر انوار آج بھی سری نگر کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت حضرات اولیاء کاملین کو کشمیر کے جب پوری کشمیر کے اندر گھوم کر آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو اولیاء کاملین کے جو ہے وہ تصرفات نظر آتے ہیں، ان کی چلا گاہیں نظر آتی ہیں، ان کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں، ان کے مجاہدے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ آج سے 400 سال تقریباً سن 1700 عیسوی کے اوائل میں آپ کی پیدائش ہے۔ ضلع سدنوتی آزاد کشمیر کا ایک گاؤں ہے تالا باڑی، اس کے اندر آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے والد ماجد کا نام النامی اسم گرامی حضرت مولانا سید حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم عالم دین تھے۔ آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ کو چونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ مادر ذات اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بچپن سے ہی آپ کے اوپر حفاظت الہی کا پہرا تھا اور بالکل خدا کی طرف، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، عبادات کی طرف، اولیاء کاملین کی محبت کی طرف اور پاکان امت کے سے وابست کی یہ حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ پیشہ اور مشغلہ رہا ہے۔ آپ کا اصل
اصل نام کریم بخش تھا، لیکن سائیں گودری بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے آپ کو ایسی شہرت اور دوام ملی ہے کہ وہ گودڑی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گودڑی آپ کو بارگاہ غوثیت سے بھی ملی ہے، اور وہ گودڑی آپ کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی نصیب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چارپائی نما، ایک چھوٹی چارپائی جس کو ہم اپنی کشمیری زبان کے اندر ٹکلی کہتے ہیں یا پیڑی کہتے ہیں، یا چھوٹی چارپائی جو بچوں والی چارپائی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ اپنی اس گودڑی کو ڈال دیتے تھے، اور اس پر جب بیٹھتے تھے تو آنن فانن آپ کہیں جو ہے وہ نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے۔ تقریباً 17، 18، 19 سال کی آپ کی عمر ہوئی جب آپ کی شادی ہوئی، تو شادی کی پہلی شام یعنی شب عروسی میں ابھی آپ نے جانا تھا، شادی کی شام آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر گھوم رہے تھے، تو آپ کی راستے میں ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور اس جس شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، ان کی سفید داڑھی تھی، سفید دستار تھی، ایک نورانی شخصیت تھے، انہوں نے سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ کریم بخش، یہ علاقہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اس علاقے میں یہ جو فلاں جگہ ہے، یہاں سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے سواری گزرے گی، یہاں سے ان کا روحانی طور پر گزر ہوگا، اور وہ تمہیں تمہارا حصہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارا فیض حضرت براہ راست غوث پاک کی بارگاہ سے جاری ہوگا، لہذا اس علاقے کی نگرانی بھی کرو، اس علاقے کو نہ چھوڑنا، اور اسپیشلی یہ جو راستہ ہے اس راستے پہ نظر رکھنا، یہیں پر تمہاری محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات کی جستجو میں حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان راستوں کی نگرانی کی، ان راستوں کا پہرا دیا، وہ مجاہدہ کیا، 12 سال اسی ایریے میں آری کا کام کرتے رہے، محنت اور مزدوری کرتے رہے، 12 سال وہ راستہ جو اس بزرگ نے بتایا تھا کہ اس راستے پر آپ کی، اس مقام پر آپ کی محبوب سبحانی غوث اعظم سے روحانی طور پر ظاہری آنکھوں میں اور حیات کے طور پر آپ کی وہاں ملاقات ہوگی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، تو 12 سال تک حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے پر جھاڑو دیا، اس انتظار میں کہ یہاں سے غوث پاک کا گزر ہوگا۔ تو 12 سال تک آپ وہاں انتظار کرتے رہے، اور 12 سال تک جب جھاڑو دینے کے بعد، ان راستوں کو صاف کرنے کے بعد، اس راستے پہ کھڑے رہنے کے بعد، پھر آپ اپنا گھر بھول گئے، اپنے گھر والی کو بھول گئے، اپنی شادی کی تھی اور سب کچھ بھول کر بس اس جستجو میں لگ گئے کہ یہ جو اشارہ غیبی ہوا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق وہ جو شخصیت جن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جنہوں نے آپ سے کہا کہ یہاں انتظار کرو، اس مقام پر تمہاری محبوب سبحانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوگی، اور وہ شخصیت ہے، ان کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان سے پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیسے ہوئی، اس پر گفتگو کا سلسلہ آپ کو آگے مزید ترتیب سے سناتے ہیں۔ ان تمام مجاہدوں اور ان تمام سلوک کے منازل کو طے کرنے کے بعد، اور یہ سارا دورانیہ جو آپ کا چلہ ہے، جو آپ نے جنگل میں عرصہ گزارا، جو آپ نے راستے کی صفائی کرتے ہوئے غوث پاک کے انتظار میں گزارا، جو آپ نے جو ہے وہ اس ایریے کے اندر جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ نے یہیں انتظار کرنا ہے، وہ تقریباً 24 سال کا عرصہ ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ نے دریائے جہلم کے اندر عرصہ گزارا وہ تقریباً 12 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس طریقے سے اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 36 سال کا چلہ ہے۔ 36 سال سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد براہ راست آپ کو بارگاہ غوثیت سے فیض ملا، اور براہ راست آپ کو بارگاہ غوثیت سے پھر ایسا فیض ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء اللہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، خدا کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کائنات کی ہر شے ان کو پہچانتی ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ اور حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کائنات کی ہر شے نے پہچانا کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ آپ کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر ڈیرانی لگاتے تھے، یا شہروں
میں ڈیرا نہیں لگاتے تھے، آپ جنگلوں کی سیاحت کرتے. آپ کو سیاح عالم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پورے سینٹرل ایشیا، ہندوستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ نے سیاحت کی ہے، اور ایک ایک لمحے کے اندر اپنی اس گودڑی کو اٹھاتے تھے. اور اس کا یہ عالم ہے کہ آپ کی کرامات کے اندر لکھا ہوا کہ آپ ایک دفعہ ہولاڑ کے دریا سے گزر رہے تھے، دریائے جیلم سے. تو شام کو 5 بجے تک جو ہے وہاں سے ایک کشتی ہوتی تھی جو ہے لوگوں کو دریا سے پار لے جاتی تھی، اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو شام 5 بجے حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. تو آپ نے جو ہے وہ جو ملاح تھا اس کو کہا کہ جانی ذرا کشتی کو آن کر تو مینو پار چھاڑا. تو اس نے کہا بابا جی شام 5 بجے کے بعد میں کشتی باہر نہیں کرنی، تو اور پیچھے سے پانی بھی بہت آ رہا ہے، دریا بھی آ رہا ہے، تو لہٰذا میں 5 بجے کے بعد میں کشتی پار لے جا کر واپس نہیں آ سکتا، میں اکیلا ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا پھر تیری مرضی. آپ نے وہ گدڑی جو کندھے پہ رکھی تھی اس کو اٹھایا، دریا پہ ڈالا، گدڑی پہ کھڑے ہوئے اور سیدھا دریا کراس کر کے پہنچ چلے گئے. یہ آپ کی پوزیشن ہوتی تھی. ایک لمحے کے اندر اس گودڑی کے اوپر آپ قدم رکھتے تھے، جہاں آپ ارادہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب پیدا کر لیتا تھا، اور آپ آنن فانن وہاں پر پہنچ جاتے تھے. تو چونکہ حضوری بزرگوں میں سے تھے، سلوک کی منزلیں طے کی تھیں، براہ راست غوث پاک کی بارگاہ سے فیض تھا، تو آپ نے پھر جو ہے وہ سیاحت کی، اور سیاحت کے دوران آپ جہاں جہاں بھی جاتے رہے، جہاں بیٹھتے وہاں بیٹھک بن گئی ہے. اور بیٹھک کے نام سے آپ کے گودری بادشاہ کی بیٹھکیں، شہنشاہ بابا گودری بادشاہ کی بیٹھکوں کے نام سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھکیں ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کہ آپ کی 1.25 لاکھ بیٹھکیں ہیں. اور آپ کی اولاد و امجاد، ان بیٹھکوں کی میں تفصیلات آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیتا ہوں. اور آپ کی اولاد و امجاد کے اندر آپ کے 2 بیٹے تھے. آپ کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت قدوۃ السالکین سائیں اللہ دتا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے. پھر ان سے آگے نسل چلی ہے، اور پھر آپ کے دوسرے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت سائیں بالا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سائیں بالا رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے، یہ حضرت سائیں گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا جو مزار پر انوار، جو درگاہ عالیہ سیاہ شریف جو مرکزی درگاہ ہے، اس درگاہ کے بالکل باہر مرکزی دروازے کے باہر گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے اندر آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت سائیں بالا کا مزار موجود ہے. اور اسی طریقے سے حضرت آپ کے بڑے بیٹے حضرت جو ہے وہ سائیں اللہ دیتا رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف نین سکھ جو ہے وہ تحصیل سینسا کوٹلی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر آپ کا وہ مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. تو آپ کی پھر آگے اولاد چلی. آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے بارگاہ غوثیت کے میں سے نہ صرف ایک نسل کی بلکہ میری 7 نسلوں تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ ان کو بھی ولایت کا منصب عطا فرمائے گا. تو یہ تقریباً اس وقت آپ کی 5ویں نسل 6ٹھی نسل جاری ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری و ساری ہے. تو آپ کی جو بیٹھکیں تھیں ان کی تفصیلات اہل محبت نے اس طرح لکھی ہے کہ آپ کی جو سب سے پہلی بیٹھک ہے وہ پہلی بیٹھک ہے جو ہولاڑ کے مقام پر، مقام تل کے اوپر پہلی بیٹھک ہے، جو آپ کو اس وقت تصویر کے اندر دکھائی جا رہی ہے، نظر آ رہی ہے. ہولاڑ کے مقام پر جہاں پر 12 سال پانی میں چلہ کرنے کے بعد جب آپ کو پانی سے باہر، دریا سے باہر نکال کر ایک پتھر کے اوپر پل کے ساتھ رکھا گیا، وہ مقام تل ہے. وہ آج بھی وہاں بیٹھک موجود ہے، وہ آج بھی مرجع خلائق ہے، اور وہاں پر آج بھی جو ہے وہ اس ایریے کے لوگ وہاں ہر جو ہے وہ مہینے وہاں پر باقاعدہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، وہاں پر ختم شریف ہوتا ہے، وہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، وہاں پر دعائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں. سلسلہ آج تک وہاں پر جاری و ساری ہے. آپ کی دوسری بیٹھک جو ہے وہ تالا باڑی کے مقام پر، جو آپ کا مقام پیدائش ہے، اور وہاں پر آپ کے والدین کی قبریں بھی موجود ہیں. آپ اکثر اپنے والدین کی قبروں پر جاتے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کی یہ دوسری بیٹھک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کی بیٹھکوں کا جو سلسلہ ہے، آپ کی بیٹھکیں کہاں کہاں ہیں جو اس وقت مجھے دستیاب ہوئی ہیں آپ کی اولاد کے چند احباب کی جانب سے، وہ انشاءاللہ ان کا تعارف بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو یہ آپ کی تیسری بیٹھک آپ کی جو ہے، اسی طریقے سے پھر آپ کی مختلف جگہ پہ بیٹھکیں ہیں.
تو آپ کی بیٹھک جو ہے وہ بیٹھک شریف بارل کے مقام پر، یہ بھی ایک جنگل کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر یہ بیٹھک موجود ہے، اور آپ جس جنگل میں جہاں پر آپ سیاحت کرتے مجاہدہ کرتے پتھروں کے اوپر حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے نشان، آپ کے سجدوں کے نشان آج بھی وہاں پر ان پہاڑوں کے اوپر موجود ہیں جہاں پر آپ رات کو جا کر مجاہدہ کیا کرتے تھے اور اکثر جنگلوں اور ویرانوں کے اندر رہتے تھے، کیونکہ قلندر بزرگوں میں سے آپ کا تصور ہوتا تھا۔ تو ایک بیٹھک آپ کی بارل پلندری ضلع سدنوتی کے مقام پر موجود ہے، وہاں وہ بھی آج جو ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ ہیلان جبران پوٹھا تحصیل سینسا ضلع کوٹلی کے اندر موجود ہے، وہ بھی آج مرجع خلائق ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ بلوچ بیٹھک کے مقام کے اوپر بلوچ ضلع سدنوتی کے قریب ایک شہر ہے بیٹھک بازار جس کو کہتے ہیں، اس بیٹھک بازار کو اس بازار کا نام بیٹھک بازار ہے ہی حضرت سائیں گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ایک بیٹھک وہاں پر ہے جو ضلع سدنوتی بیٹھک بازار کو بیٹھک بازار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بالکل بازار کے اوپر آپ جائیں تو یہاں آپ کو حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک ملی ہے، یہاں آپ بیٹھتے تھے اور وہ جگہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ گھراٹا پار تحصیل کراٹا پار اس کو کہتے ہیں، تحصیل تراٹکل ضلع سدنوتی یونین کونسل نیریاں کے اندر موجود ہے، جو وہ آج بھی وہاں پر باقاعدہ ہر بیٹھک کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا ہے، کہیں جو ہے وہ عقیدت مندوں نے گنبد بنایا ہوا ہے، اور ہر مہینے اس بیٹھک جہاں جہاں آپ کی بیٹھکیں ہیں وہاں پر اہل محبت جو ہے وہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، ذکر و نعت ہوتی ہے، اور وہ ویرانے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گونجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بیٹھک شریف حضرت بابا شہنشاہ گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنجیری ضلع سدنوتی کے مقام پر یہ بیٹھک موجود ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی کہالیاں پنتھل ضلع سدنوتی کے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹھک شریف آپ کی چھاتریاں ضلع سدنوتی کے مقام پر موجود ہے۔ ایک بیٹھک شریف ہے آپ کی نالیاں ضلع سدنوتی آزاد کشمیر، وہاں موجود ہے۔ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹھک جو ہے وہ جیوڑا تحصیل کوہوٹا ضلع راولپنڈی کے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی ندی چھنی چھن ضلع سدنوتی کے اندر موجود ہے، اور ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ تنچی کھوڑی ضلع کوٹلی کے اندر موجود ہے، اور ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ ہل ٹاپ شریف جیوڑا تحصیل کوہٹا ضلع راولپنڈی کے اندر موجود ہے، اور ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ تنچی کھوڑی سینسا ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو تنچی والی بیٹھک ہے یہاں پر دو بیٹھکیں ہیں، ایک بالکل پہاڑ کے اوپر ہے اور ایک بیٹھک آپ کی غار ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار ہے، اس میں چاروں طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، ایک عجیب و غریب قسم کا ایک بہت آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ چوٹی ہے، اس پہاڑ کے بیچ میں اس پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑی گہری غار ہے، اس غار کے اندر جو ہے وہ ایک بیٹھک آپ کی موجود ہے، اور وہ بیٹھک جو ہے وہ بیٹھک شریف تنچی یہ ایک غار کے اندر ہے۔ یہاں پہ حضرت شہنشاہ گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، چلا کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے۔ آج وہ غاریں بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہیں، وہ پہاڑیاں بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک بیٹھک شریف جو ہے وہ سوڑ بیور تحصیل کوہٹا ضلع راولپنڈی کے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی بروٹا شریف کوہٹا ضلع راولپنڈی کے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹھک آپ کی جو ہے وہ چوکی مقام پنجیڑا ضلع کوٹلی کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک بیٹھک جو ہے وہ امرتسر انڈیا کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب انڈیا کے اندر آپ کی بہت ساری بیٹھکیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ہے وہ بیٹھکیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، اور جہاں جہاں آپ گئے وہاں پر آپ بیٹھتے تھے اور وہیں سے آپ فیض تقسیم کرتے تھے اور اس ایریے کے لوگوں کو جو ہے وہ فیض تقسیم کرتے تھے۔ تو حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد و امجاد ہے، ان میں سے جس طریقے سے میں نے آپ کی عرض کیا کہ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت سائیں اللہ جیتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سائیں بالا، پھر آگے ان کی اولاد میں سے حضرت قبلہ سائیں علی حسن علی
کلندر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، یہ کلندر بزرگوں میں سے تھے اور صاحب نظر بزرگوں میں سے تھے اور صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی اولاد میں سے حضرت قبلہ سائیں صادق حسین بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کا جو مزار شریف اور آستانہ عالیہ نین سکھ سیاہ شریف ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی اولاد میں سے حضرت قبلہ سائیں فاروق حسین بادشاہ جو ہے وہ آپ کا جو مزار شریف جو ہے وہ یہ کوہٹا کے اندر نین سکھ کوہٹا کے اندر بڑا ہی خوبصورت مزار ہے آپ کا، وہاں موجود ہے۔ اور آپ کی اولاد میں سے حضرت سائیں خادم حسین بادشاہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی اولاد میں سے موجودہ سجادہ نشینوں میں سے سب سے بزرگ شخصیت جو انتہائی متشرع باشرہ اور پرانے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ضعیف العمر اور بقیت السلف بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جو موجودہ سجادہ نشینوں میں حضرت سائیں فرزند حسین فاروق بادشاہ رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جو موجودہ سجادہ نشینوں میں سب سے بزرگ اور سب سے عمر رسیدہ اور موجودہ دور کے اکابر علماء اور مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے سجادہ نشینوں میں سے جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے حضرت سائیں عمران حسین فاروق بادشاہ، آپ کی اولاد میں سے حضرت سائیں رضوان حسین فاروق بادشاہ، آپ کی اولاد میں سے حضرت سائیں فیضان حسین فاروق بادشاہ، آپ کی اولاد میں سے حضرت سائیں شہزاد حسین فاروق بادشاہ، اور آگے ان کی اولاد میں سے حضرت سائیں خرم حسین فاروق بادشاہ۔ یہ وہ تقریباً 7 چھٹی نسل آپ کی اس وقت جاری و ساری ہے جو اس وقت حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا فیض بانٹ رہی ہے۔ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے تمام جہان کی سیاحت کی ہے، اور جہاں جہاں بھی آپ صاحب نظر بزرگوں میں سے تھے، اور جس چیز کو آپ جب نظر دوڑاتے تو آپ کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا تھا۔ جب ہم اولیاء کاملین کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ جب مجاہدوں کی منازل کو طے کر لیتے ہیں، اولیاء اللہ جب جو ہے وہ سلوک کی منازل کو طے کرتے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کو رب کریم ان کا مقام دکھاتا ہے۔ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ اس مقام کے اوپر انتظار کرتے رہے، 12 سال آپ نے وہاں جھاڑو دیا، پھر وہ لمحہ آ گیا، وہ لمحات آ گئے جن کا انتظار تھا کہ وہاں سے حضرت غوث پاک کی روحانی سواری کا گزر ہوا۔ ایک آپ اولیاء کاملین کے جموں سے وہاں سے گزر رہے تھے، اور آپ وہ راستے میں کھڑا دیکھا تو غوث پاک رک گئے، سواری سے نیچے اترے اور آپ کو سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد بعض روایات کے مطابق وہ گودڑی جس کی وجہ سے آپ گودری بادشاہ کہلائے، وہ بھی غوث پاک کی بارگاہ سے آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دی تھی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لیکن حضرت غوث پاک سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روحانیت کی نظر ان پہ ڈالی، اپنے فیض سے مملو کیا، اور اپنے روحانی فیض سے ان کو مالا مال کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کریم بخش، یہ جو دریائے جہلم جا رہا ہے، یہ پکڑ کے چلتے رہو، دریا کی طرف چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ دریا کے بیچ میں جس جگہ پر اللہ ہو کی آواز آئے گی، وہاں پر تم نے چھلانگ لگا دینی ہے، اور اس وقت تک تو اس دریا میں رہے گا جب تک کہ تمہیں کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ اس حضرت غوث پاک سے ملاقات کے بعد، فیض کے بعد، حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آپ نے جب دریائے جہلم کا سفر کرنا شروع کیا تو آپ ہولاڑ کے مقام پر، ایک ایسی جگہ جس کو مقام تل کہتے ہیں، اس مقام پر جب پہنچے، ہولاڑ پل کے نیچے جو یہ ضلع کوٹلی اور سینسا کے درمیان میں یہ پل آتا ہے، یہ کشمیر اور پاکستان کو آپس میں یہ پل ملاتا ہے۔ اس پل کے نیچے دریائے جہلم میں تل کے مقام پر جب آپ پہنچے تو دریا سے آواز آئی، اللہ اللہ اللہ، تو حضرت سرکار گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اس دریا میں اس مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے اندر ایک پتھر تھا، ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، وہیں پر خدا کی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، پانی کے اندر چلے گئے، پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، روایات کے مطابق تقریباً 12 سال تک آپ دریائے جہلم کے اندر رہے۔ 12 سال کا پانی کا چلہ ہے حضرت گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا، اور 12 سال کے بعد جب آپ کو
پھر جو ہے وہ وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کو اشارہ ہوا کہ بھائی فلاں مقام پر جو ہے وہ دریا کے اندر ایک شخص ہے، اس کو نکالو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کے اوپر جو ہے وہ ایک بزرگ شخصیت ہے جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جسم کے اوپر جلد موجود ہے، رگوں میں سانس چل رہا ہے، اور حضرت اور وہ ہر سانس سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ تو ہی، اللہ اللہ تو ہی، اللہ اللہ تو ہی، یہ آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مقام تل، یہ وہ پہلی بیٹھک ہے سائیں گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس مقام کے اوپر آپ کو رکھا گیا۔ پھر آپ کو جو ہے وہ روئی کے اندر لپیٹا گیا، بالکل آپ کا جسم گل چکا تھا اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر جو ہے وہ آپ کے بکریوں کا دودھ آپ کو پلاتے رہے کئی عرصے تک۔ پھر آپ کے جسم کے اوپر جو ہے دوبارہ توانائی آنا شروع ہوئی۔ پھر آپ کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی، پھر آپ جو ہے وہ آپ کو لے جایا گیا، اور پھر وہ جو مقام تھا، وہ مناظر تھی۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سارے حجابات ہٹا دیے تھے۔ اب جس پر نگاہ ڈالتے تھے اس کا ظاہر بھی بدل جاتا تھا، اس کا باطن بھی بدل جاتا تھا۔ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، آپ کشمیر کی مشہور زمانہ قبیلہ سدن قبیلہ سودوزئی المعروف سودوزئی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ جو سدن قبیلہ ہے یہ کشمیر کے قدیم قبائل میں سے ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کے مجاہدین نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی زندہ کھالیں اتروائی ہیں، جو منگ کے مقام کے اوپر آج بھی جو ہے وہ سردار سبز علی خان، سردار ملی خان اور سردار شمس خان سودوزئی کے نام سے آج بھی ان کی جو ہے وہ وہاں اس درخت کے ساتھ زنجیریں موجود ہیں، جن کے ساتھ ان مجاہدین نے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور تحریک کشمیر کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ یہ جو قبیلہ ہے، جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، سودوزئی قبیلہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت قیس عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت سائیں گودری بادشاہ ہیں۔ اور حضرت قیس عبد الرزاق کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، یا ان کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ قبیلہ قدیم قبیلہ ہے، یہ بنی اسرائیل سے یہ قبیلہ چلا آ رہا ہے، جو ہے وہ اس دور سے یہ قدیم قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شجاعت اور بہادری کی دعا دی تھی۔ پھر حضرت سائیں گودری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے پھر وہ جو سلسلہ شروع کیا، پھر آپ نے سیاحت کی تمام جہان کی، پورے جہان میں آپ گھومے ہیں، پورے سینٹرل ایشیا میں آپ گھومے ہیں، اور جس جگہ جنگلوں میں ویرانوں میں آپ کا بسیرا ہوتا، جہاں آپ بیٹھتے وہاں آپ کی ایک بیٹھک بن جاتی تھی۔ اور وہ بیٹھک تقریباً مشہور اہل سیر نے لکھا کہ حضرت سائیں گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کم و پیش دنیا کے اندر 1.25 لاکھ بیٹھکیں ہیں جہاں پر آپ بیٹھے، اور وہاں پر آج بھی ایک جہان آباد ہے۔ انشاءاللہ ان بیٹھکوں کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کی اولاد و امجاد کی تفصیلات کیا ہیں، یہ اس کو میں آگے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو انشاءاللہ تصاویر میں بھی آپ کو وہ بیٹھکیں نظر آئیں گی اور ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی نظر آئے گا۔ حضرت شہنشاہ بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم اولیاء کاملین میں جن کو براہ راست غوث پاک کی بارگاہ سے فیض ملا، براہ راست حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم کے اوپر یا کسی نہ کسی نبی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کا جو 36 سالہ مجاہدہ ہے، اور اسی طریقے سے 12 سال آپ نے جو دریائے جہلم کے اندر تکالیف کاٹی ہیں، مجاہدہ کاٹا ہے، صبر کیا ہے، آپ کا جو صبر ہے یہ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ولایت کے اندر ایک آنن فانن، ایک لمحے سے دوسرے لمحے چلے جانا، آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نظر آنا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے فیض براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور ان کی صفات کا آپ مظہر تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی کرامات میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک لمحے میں کہیں سے کہیں نظر آتے تھے اور بالکل آنن فانن سامنے سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک چاہنے والے نے آپ سے ٹائم لیا، دعوت کی، جون جولائی کا مہینہ تھا، آپ جب تشریف لائے
تو بالکل مقررہ وقت پر پہنچے. حضرت بابا گودری بادشاہ نے انہیں کوٹ پہنا ہوا تھا, اس کے اوپر برف باری ہو رہی تھی اور برف کے باقاعدہ آپ کا جسم برف سے اٹا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا حضور یہ جون جولائی کا مہینہ, سینسا کوٹلی کی گرمی اور آپ کے جسم پر برف. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت جس علاقے میں تھا وہاں برف باری ہو رہی تھی, تو تم سے وعدہ کیا تھا اور اس لیے تم سے ملنے کے لیے آ گیا. تو حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تقریباً 400 سال گزر چکے ہیں. اچھا, جو حضرت اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تصاویر میں, حضرت بابا گودری بادشاہ کا جو مرکزی مزار شریف ہے, جو سیاہ شریف کے مقام پر موجود ہے, یہ اتنا خوبصورت مزار, جاذب نظر مزار, اس کے اوپر ایک خوبصورت گنبد بنا ہوا, گولڈن اس کے اوپر اینٹیں لگی ہوئی ہیں, خوبصورت انداز سے یہ جو گنبد اور بناوٹ ہے, یہ آج سے 400 سال پہلے مغل بادشاہوں کے مغل کاریگروں نے اس مزار کو تعمیر کیا تھا. 400 سال ہو گئے اس مزار کو تعمیر ہوئے, لیکن آج بھی اس مزار کو آپ دیکھیں, اس کے اوپر برسنے والے نور کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر انوار کی برسات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پورے مزار میں کوئی پلر نہیں ہے. یہ اس دور کے شاہی کاریگروں نے, مغل بادشاہوں کے دور کے شاہی کاریگروں نے انڈیا سے آ کر, جب آپ کا وصال ہوا تو انڈیا کے اندر, چونکہ اکثر آپ کا آنا جانا پورے سینٹرل ایشیا کے اندر ہوتا تھا, تو انڈیا کے مغل بادشاہوں کے ایک بہت مشہور کاریگر تھا جو مختلف قسم کے مقبرے بناتا تھا, مزارات کے اوپر تعمیرات کرتا تھا, یا شاہی محل بناتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ اس کاریگر کو حضرت بابا گودری بادشاہ خواب میں آئے کہ میرا جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے کرتے انڈیا سے سفر کرتا ہوا سیاہ شریف پہنچا, اور اس شخص نے آ کر حضرت بابا گودری بادشاہ کا مزار بنایا. اور یہ جو مزار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آج کے دور کا نہیں, آج سے 400 سال پہلے مغل بادشاہوں کے دور میں مغل کاریگروں نے اس کو تیار کیا تھا. یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سیرو فی الارض پروگرام MNN چینل کے تھرو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف سوانی ہی تعارف. اب انشاءاللہ اس کے بعد کی جو ڈاکومنٹری میں آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ عرصے بعد پیش کروں گا, وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی تمام بیٹھکوں, آپ کے مزارات اور ان تمام کی ویڈیو, اور میں خود وہاں پر انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں جو ہے وہ جاؤں گا, اور جا کر انشاءاللہ یہ جتنی بیٹھکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تصویروں کے اندر, یہ میں شکریہ ادا کروں گا حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت سائیں رضوان حسین فاروق بادشاہ دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت سائیں شہزاد حسین فاروق بادشاہ دامت برکاتہم العالیہ, یہ ہمارے ساتھی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ حضرت بابا گودری بادشاہ کی ساری جتنی بھی جو بیٹھکیں جو ان کو میسر تھیں, انہوں نے مجھے ان کے فوٹو فراہم کیے ہیں. ان کے اوپر دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, صاحبزادگان نظر آ رہے ہیں, عرس کے مناظر آپ دیکھیں, نین سوک کے اندر عرس کے جو مناظر ہیں. ہر سال حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس مبارک ہے یہ جون کے مہینے میں ہوتا ہے. ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. 400 سال گزر چکے ہیں, آج وہ مزار پر انوار آج بھی مرجع خلائق ہے. حضرت بابا گودری بادشاہ کا روحانی تصرف آج بھی موجود ہے. آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ تقریباً اس وقت 6ٹھی نسل چل رہی ہے, اور اس وقت بھی ان کا حضرت بابا گودری بادشاہ کی نگرانی اور آپ کا جو ہے وہ پورا تصرفات جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں موجود تھے آج بھی وہاں پر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات اور فضائل اور مناقب پر ایک مختصر سا تعارفی خاکہ پیش کیا. آپ کو کیسا لگا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ یہ دیکھیں حضرت تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب آپ کی بیٹھکیں ہیں, اور یہ بیٹھکیں جنگلوں کے اندر ہیں, ویرانوں کے اندر ہیں, بڑی بڑی پہاڑیوں کے اوپر ہیں, بڑی بڑی غاروں کے اندر ہیں. تو جتنی یہ بیٹھکیں مجھے میسر آئی ہیں, میں نے ان کو اپنے MNN چینل کے تھرو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر دیا کہ آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے, تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری ہیں, کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کان للہ وکان اللہ لہ, جو خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے. پھر زمین کے ذرے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ
اللہ کا ولی ہے، اور حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے، آپ کے چلے اور دریاؤں، سمندروں اور غاروں اور ویرانوں کے اندر آپ کی خلوت نشینی جو ہے اس کے انوار آج بھی انسانیت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ فرش زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ عرش برین پر اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ تنہائی میں خدا کا ذکر کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہو کر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اجتماع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، خدا ملائے اعلیٰ فرشتوں کے اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر، آپ کے مجاہدے، آپ کی تسبیحات اور آپ کی تحلیلات اور آپ کے سجدوں اور آپ کی اللہ رب العالمین کے ذکر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے براہ راست فیض کے جو ہے سینٹرل ایشیا، بر صغیر پاک و ہند کے جنگل اور اس کے ویرانے، وہاں کے دریائیں، وہاں کی نہریں اور وہاں کی جو ہے وہ وہاں کے زمین کے ذرے اور آسمان کی چشم فلک نے جو ہے وہ گواہی دی ہے، اور آج بھی وہ کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے مراکز ہیں۔ تو یہ چند ایک تاریخی، ایک اللہ کے ولی کی ایک تاریخی مجاہدے کی ایک سفر نامہ تھا۔ یہ آپ کے اسفار تھے، جس طرح کے اولیاء کاملین کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے زمانے کی سیاحت کی ہے۔ تو حضرت بابا گودری بادشاہ کو سیاح عالم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پورے سینٹرل ایشیا کی سیاحت کی ہے۔ ہر مقام پر جہاں آپ رکے ہیں وہاں آپ کے نام کی بیٹھک موجود ہے، اور یہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہ بیٹھکیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین کے مقام، مرتبے اور فیض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ MNN میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ اب نئی ڈاکومنٹریز لے کر آؤں گا، بزرگوں کے حالات لے کر آؤں گا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو اولیاء کاملین نے جہاں جہاں مجاہدے کیے ہیں ان مقامات کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور اللہ رب العالمین مجھے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اور سامعین جنہوں نے محبت سے دیکھا ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان بزرگوں کا اس سے ہسٹری کے اندر نام آیا ہے، ان کو ایصال ثواب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے اللہ جتنے جملہ کلمات طیبات ہم سب نے مل کر پڑھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا رب کریم تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص حضرت شہنشاہ بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور آپ کے سلسلے کے جتنے مشائخ جن کے مزارات کا اور جن کی شخصیات کا تعارف پیش کیا گیا، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، اولیاء کاملین کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مملو اور منور فرما۔ بالخصوص مجھے، ہماری کیمرہ مین ٹیم کو، ہماری جو ڈاکومنٹری بنانے والے جتنے بھی ساتھی ہیں جو اس وقت حضرت بابا گودری بادشاہ کے اس مزار پر انوار اور آپ کی خدمات اور آپ کی حیات و خدمات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ ان تمام دوستوں کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان، عزت آبرو، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، نئے احوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ MNN چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو نئے پروگرام ملیں گے۔